سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کو بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا، ہمارے جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو سوائے آپ کے رب کے کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگا کرے کہ اے ہمارے کریم رب، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو، کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ سب سے پہلے میں آپ سب مورگا کے دوستوں کو اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں، اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت محفل میلاد پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی ساعتیں نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کریم کا کرم، فضل اور احسان ہوتا ہے۔ میرے شاہ کامل قبلہ عالم لاثانی رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی، جہاں بھی، کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا، آپ فرماتے کہ اللہ کریم نے اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی محبت کا ملنا، آقا علیہ السلام کی خوبصورت محافل میلاد پاک کا انعقاد کرنا، ان محافل میں آنا،
آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھنا، آقا علیہ السلام کی نعتیں سننا، یہ اللہ تعالیٰ جسے نوازتا ہے، جس کے اوپر کرم فرماتا ہے، جسے چن لیتا ہے، اس کو ہی اپنے فضل و کرم سے ایسی محافل نصیب فرماتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شانیں تو برا برا ہیں، تھی اور رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نہ کسی چیز کی احتیاج ہے، نہ آپ کو ہماری محافل کی احتیاج ہے، نہ درود پاک کی احتیاج ہے۔ آپ کو مجھے خوب پتہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ہمارے 10 درجات برابر ہوتے ہیں۔ نہیں ویسے ہی جب ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، ان محافل میں بیٹھتے ہیں، تو جیسا مجھ سے قبل قاری سلیم صاحب فرما رہے تھے، کافی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نوازتا ہے، کیونکہ یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ذکر، ارکھا و اعلیٰ ذکر، اس کا تو اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں فرما دیا کہ میں نے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ کی خاطر میں رب نے بلند فرما دیا۔ جس ذکر کو اس نے بلند کیا، وہ ذکر کوئی بھی کرے گا، وہ ذکر کوئی بھی سنے گا، اس ذکر کو سننے کی خاطر کوئی بھی اکٹھا ہوں گے، بیٹھیں گے، جتنا بھی وقت اس محفل میں گزاریں گے، کیونکہ یہ ذکر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک یہ اس شان والا ہے کہ رب کریم نے خود فرمایا میں نے اسے بلند فرما دیا۔ تو جو یہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کے صدقے اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ یہ ہمیں خوب سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ مختلف وبائیں پھیلتی ہیں، شیطان کا کام ہے فتنے پھیلانا، اور قرب قیامت میں تو یہ فتنے پھیلنے ہی پھیلنے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اسے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ جو قرب قیامت میں ایمان کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گا۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق کا۔ آقا علیہ السلام کو اپنی ہر چیز سے والہانہ کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو کہا جائے گا والہانہ؟ اگر دوسرا مطلب تم دیوانگی کے عالم میں، جب تک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق نہیں کرتا نا، دیوانگی کے عالم میں عشق کہ ماں باپ ہیں ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے، اولاد ہے تو اس سے بڑھ کر آقا علیہ السلام پیارے، عزیز و اقارب ہے تو ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، مال و اسباب ہے تو اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اپنی جان ہے جس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ جان میں تیرا دماغ بھی ہے، تیرا شعور بھی ہے، تیری عقل بھی ہے، تیرا علم بھی ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اس جان کے ساتھ ہی جب یہ جان نکلی تو یہ دماغ بھی ختم ہے، شعور بھی ختم ہے، ہر چیز ختم ہے۔ اس جان سے بھی بڑھ کر یہ جو جان ہوگی تو تبھی تجھے شعور ہوگا، علم ہوگا، سیکھے گا، پڑھے گا۔ جب جان گئی تو سب کچھ ختم۔ اس جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارا نہیں جانتا، اس وقت تک بندہ صاحب ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور ایمان، اب میں جو بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ وقت ہوگا فتنے پھوٹ رہے ہوں گے، اس وقت جو ایمان کی حفاظت کرے گا آپ نے اسے خوشخبری عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ سلیم صاحب نے ایک خوبصورت موضوع چھیڑا تھا، دل تو تھا میں اسی ایمان کے موضوع پہ بات کرتا چلا جاؤں، لیکن کیونکہ اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی، اس حوالے سے مختصر سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے بیان کو سمیٹ لیا۔ یہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے؟ دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے، جن کے اوپر کرم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اپنے آقا علیہ
والسلام کے ساتھ محبت اور پیار ہے دل سے، منافقت کے ساتھ نہیں، ریاکاری کے ساتھ نہیں، کیونکہ محبت جیسے میں نے پہلے کہا سمجھانے کی خاطر کہ یہ ساری چیز کے ہر دروازے کو بند کر دیتی ہے، ایک ہی دروازہ کھلا ہوتا ہے جس میں اسے اپنے آقا علیہ السلام نظر آتے ہیں کہ بس میرے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا وہ بھی کبھی محروم نہیں رہے گا۔ کبھی یہ ممکن نہیں کہ کائنات میں کسی گوشے میں بھی کوئی کہے مجھے آقا سے پیار ہے تو آقا علیہ السلام سے محروم رکھے، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ کریم کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا تو اس کی زبان سے یہ نکلے گا کہ میں اپنے بادشاہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے آقا علیہ السلام اپنی ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی بندے نے یہ انداز اختیار کر لیا، اس رنگ میں رنگ دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے نواز دیا، اس کے اوپر کرم ہو گیا، اسے اپنے فضل سے نواز دیا۔ پھر راہ ہے، اس میں آگے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، آگے سے آگے جانا ہوتا ہے۔ جب میں آپ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، کہے کہ مجھے آقا علیہ السلام کے ساتھ پیار ہے، مجھے بس پیاری ہے تو اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے لیے ہر چیز سے چھوڑ کے نا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہوں میں بڑا بڑا راجہ ہوں، بڑا بڑا چودھری ہوں، بڑا بڑا صنعتکار ہوں، بڑا بڑا ذمہ دار ہوں، بڑا بڑا عالم ہوں، بڑا بڑا شیخ ہوں، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ ایک طرف ہے، اس سے کوئی بھی کوتاہی ہو جائے اس کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، جب اس کی زبان سے یہ نکلے کہ میں مدینہ پاک کے ساتھ میرا تعلق ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے بڑھ کر پیارے ہیں، یہ ایک ایسی نسبت ہے، یہ ایک ایسا اعلان ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پھر بہت ساری چیزوں کے تقاضے کرتی ہے۔ پھر ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہوگا جیسا یہ فرما رہے ہیں، پھر ہمیں اپنے، میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں اہل طریقت کو خاص طور پہ کہ جب ہم یہ دعویٰ کریں ہم اپنے اندر جھانکیں، کیونکہ یہ اچھے طریقے سے سب کو پتا ہے، کوئی بھی شاید ایسا مسلمان نہیں جس سے یہ نہ پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے بھیجا اس شان کے ساتھ ہے کہ اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ تم لوگ آپس میں دور تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ آقا علیہ السلام تشریف لائے، اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ نفرتیں تمہارے دلوں سے نکال دی اور محبتوں کو ڈال دی، آپس میں تمہیں بھائی بھائی بنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری اس شان کے ساتھ ہے، آپ علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب بندہ، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بندہ دعویٰ کرے کہ مجھے آقا علیہ السلام کے ساتھ پیار ہے تو اپنے اندر جھانکے، اپنے دل کو ٹٹولے، اگر اس کو اندر سختی نظر آتی ہے دل میں، اگر اپنے دل میں دوسرے کے لیے تنگی محسوس کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے معاملات کی طرف توجہ دے، کیونکہ رسول کریم شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب انسان کے دل کے اندر جاتی ہے تو نفرتوں کو کھیڑ کے پھینک دیتی ہے۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، سلامتی کا دین ہے، عرفہ والا دین ہے، بے پناہ بلند و بالا دین ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام اسی شان کے ساتھ ہونے کا فروغ ہوئے جیسے اللہ کریم نے فرمایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس تیزی کے ساتھ دین اسلام پھیلتا چلا گیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اب دیکھیے کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، جو ایک بار دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گیا، ظاہری حوالے سے کسی دربار سے آیا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا، اسے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر پھر کوئی نظر نہیں آیا۔ کوئی ایک مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ کوئی دربار اعلیٰ میں آیا ہو تو کہیں کسی اور دربار کی طرف اس کی نگاہ گئی ہو۔ یہ لاکھوں مثالیں ہیں کہ کسی بھی جگہ سے آیا، جب آقا علیہ السلام کے پاس آیا تو آقا علیہ السلام کا ہو کے رہ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے پاس محبت ملتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاق پاک. غلام فرماتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں نے 10 سال, کوئی فرماتے ہیں میں نے 15 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے. ایک بار بھی میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو کبھی بھی اس انداز سے نہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں کسی بات پہ چڑکا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمیں محبت سے نوازتے, پیار سے نوازتے. جب آپ ہمیں دیکھتے مسکرا کے دیکھتے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہمیں اسی انداز سے نظر آتی ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ دین اسلام اس انداز سے پھیلا. آقا علیہ السلام آپ کا خوبصورت دربار پر لگا ہوا ہے. آپ علیہ السلام رونق افروز ہے. وہ نام جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں, اپنے بادشاہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں. رسول کریم جن کی خوبصورت محبت میں ہم اس وقت اکٹھے ہیں, آپ علیہ السلام کے دربار پاک کی روشنی ہمیں کیا کس انداز سے رنگتی ہے, کیا دیتی ہے, ہمیں کیا ملتا ہے. اس حوالے سے 2-3 حدیث مبارکہ میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام رونق افروز ہیں. سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہیں میں اور آپ آقا علیہ السلام کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بادشاہ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہیں, اور ہر ایک کی خواہش ہے, کوشش ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو. میں زیادہ سے زیادہ اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, جتنا زیادہ ممکن ہو میں آپ کے قریب بیٹھا ہوں, مجھے زیادہ سے زیادہ قرب مل جائے. رسول کریم شہنشاہ کل عالم تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے حاکم, شریعت کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام آپ نے اپنے غلاموں کو جب اس کیفیت میں دیکھا کہ ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ میں آپ علیہ السلام کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کروں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ نزدیک بیٹھوں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے بہت زیادہ قرب نصیب ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ دائمی زندگی میں کل قیامت کے بعد تمہیں میں سے سب سے زیادہ میرا قرب کسے نصیب ہوگا؟ غلام جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں, عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے, احسان فرمائیے, ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو اس چیز کا ذریعہ بنے گا کہ ہمیں آپ کا بہت زیادہ قرب ملے گا دائمی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا سب سے اچھا اخلاق ہوگا, تو جب بولے گا میٹھی زبان استعمال کرے گا, کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوگا, کسی کو دکھ دینے والا نہیں ہوگا. حدیث پاک آپ احباب نے علماء کرام سے اکثر سن سے رکھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو کل قیامت کے دن میزان پہ جب اعمال رکھے جائیں گے سب سے وزنی چیز کون سی ہوگی؟ غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے, ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس طرف لگ پڑیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اعمال جب تولے جائیں گے تو جو تمہاری سب سے وزنی چیز ہوگی وہ تمہارا اچھا اخلاق ہوگا, میٹھی زبان, دوسرے کے لیے اچھے جذبات, دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ, کسی کو دکھ نہ دینا, کسی کو یہ ہے ہمارا دین. اچھا اخلاق, میٹھی زبان, یہ تلوار اٹھانا, یہ جیکٹیں باندھنا, یہ کلاشن کو اٹھانا, یہ دھتکارنا, یہ نفرت کا اظہار کرنا, یہ فتوے لگانا, یہ بڑی ہمارے دین کا اس سے قطعی کوئی تعلق نہیں. ہمارا دین تو ہمیں اس طرح بلاتا ہے کہ میٹھی زبان استعمال کر شریعت کے بادشاہ. آپ علیہ السلام فرماتے
تو استعمال کر, اچھا اخلاق تو بنا دے, اور میرا سب سے زیادہ قرب تجھے میرا رب عطا. رسول کریم شہنشاہ کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محل مبارک کے اندر تشریف لے جاتی ہیں. ازواج مطہرات موجود ہیں, ان کی بھی یہی کیفیت ہے, ان کا بھی یہی حال ہے, ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہو. میرے بارے میں کہا جائے کہ میں آقا علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں. رسول کریم شہنشاہ کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت پاک کی تربیت فرماتے ہیں, اور کیا انداز اختیار فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام ان کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس چیز کی خواہشمند ہو اور یہ جاننا چاہتی ہو کہ کل قیامت کے بعد میرا سب سے زیادہ قرب تم میں سے کسے نصیب ہوگا. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے, ہمیں بتائیے, ہماری تو تمنا ہی یہی ہے, ہماری خواہش ہی یہی ہے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ قرب ہمیں ادھر بھی نصیب ہو اور آگے بھی ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو لمبے ہاتھوں والی ہوگی. اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پیمائش شروع کر دی, دیکھنا شروع کر دیا کہ ہاتھ کس کے لمبے ہیں. رسول کریم شہنشاہ کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے چہرہ مبارک پر ہر وقت ایک خوبصورت مسکراہٹ سجی رہتی ہے. آپ علیہ السلام کی مسکراہٹ مبارک گہری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز کی خواہش میں رہتے ہیں ہر وقت کہ کس وقت یہ مسکراہٹ مبارک اس کا یہ رنگ ہو کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو. کہ اس سے خوبصورت منظر ہم نے نہ کبھی کوئی دیکھا, نہ ہمیں کسی چیز کی اور خواہش ہوتی ہے. آپ علیہ السلام اس موقع پر اس انداز سے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ظاہری حوالے کی لمبائی نہیں ہے. اور آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں, اپنے گھر بال مبارک کے اندر تربیت فرما رہے ہیں, اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو, میرا تم میں سے اسے سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا کہ جس کے دروازے پہ جب بھی کوئی سائل آیا اور اس نے اسے خالی نہ کیا. اعلیٰ ترین دین کس طرح بلاتا ہوا نظر آتا ہے, صلہ رحمی کی طرف, دوسرے کے کام آنے کی طرف, دوسرے کی طرف. حدیث مبارک ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا انداز اس انداز سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں, بڑے بڑے پہاڑ سامنے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا مضبوط بنایا ہے, کتنا طاقتور بنایا ہے کہ کیلوں کی طرح سے زمین کے اوپر ٹھونک دیا اور زمین کو ٹھہرا دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ کریم کے نزدیک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے, اس سے بھی زیادہ طاقت دی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, آگ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ طاقت دی ہے, وہ جب لگتی ہے تو ہر چیز کو جلا کر خام کر دیتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, پانی جب آگ کے اوپر پڑتا ہے تو پانی کو بجھا ڈالتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کے نزدیک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں, ہوا. بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے, اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس چیز کو یاد کرتے ہوئے کہ اگر زیادہ سوال نہ کرو, آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان کرم فرمائیے, ہمیں بتائیے کہ آپ کے رب کے نزدیک سب سے طاقتور ترین چیز کون سی ہے؟ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کے نزدیک سب سے طاقتور ترین چیز جو ہے وہ صدقہ ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے. اب
صدقے کے لیے جس کی جیسی استطاعت ہو، جیسی طاقت ہو، جیسا وہ دے سکے اس طرح دے سکتا ہے. کئی لوگوں کے کئی غلام ایسے جن کے پاس ظاہری حوالے سے نہ بکرے نہ کوئی ایسا مال اس بات کے صدقہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی کو محروم رکھنے والے نہیں ہیں. رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم اگر کبھی کسی بھی جگہ پہ ہو، کہیں سے گزر رہے ہو، کہیں سے آ جا رہے ہو، تمہارے سامنے دوسرا بھائی آئے، تم اسے مسکرا کے اگر دیکھ بھی لو گے نا، اس کی طرف مسکرا کے دیکھو گے، میرا رب تمہاری طرف سے یہ بھی صدقہ نکلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت دربار پر یہی تعلیمات ہے. آخری حدیث کو آپ آواز میں آگے رکھتے ہوئے اپنے بیان کو سمیٹوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا. اللہ کریم اپنے کرم سے ہمارے دلوں کی کیفیات کو تبدیل کر دے، ہمارے دلوں میں سے نفرتوں کو ڈال کے بعد محبتوں کو ڈال. یہی ہمارے آقا علیہ السلام کے بے پناہ عرفہ والا دربار باقی عطا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غلام حاضر ہیں. رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست آپ کو اٹھایا، ایسے بلند فرمایا، انگلیوں کو ایسے فرمانے کے بعد ایسے کیا، ایسے کرنے کے بعد ایسے کرنے، 3 بار آپ نے ایسے ایسے کر کے پھر ایسے جوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا اس چیز کو پسند کرو گے کہ کل قیامت کے بعد تمہیں میرا ایسے قرب نصیب ہو، میرا ایسا ساتھ نصیب ہو، میرے ساتھ ایسے ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دم ایک اور ہفتگی کی کیفیت میں ایسا ساتھ. آج بھی علماء کو علم ہے کہ جب یہ حدیث مبارک پڑھائی جاتی ہے تو جو بھی پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ ایک دم ان کا ہاتھ جاتا ہے ایسے ایسے ہی. اور یہ بھی عبادت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایسے کیا، ایسے یہ عبادت ہے، اے عبادت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بار ہفتگی کی کیفیت میں ایسا قرب آقا علیہ السلام کا کیا یہ بھی مل سکتا ہے، ایسا آپ علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے. آپ علیہ السلام کے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایسا قرب ہمیں کیسے ملے گا، کیسے نصیب ہوگا. اس وقت رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افسوس اس بات کا ہوتا ہے دوستوں، ہم مسجد اقبا کے جاتے ہیں، ادھر کالا نشان بھی بنا ہوتا ہے بہت بڑا، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، دوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف میں ادھر طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ادھر جاتے ہیں تو تنگی، سختی، ضرورت کی چیز روک رہے ہوتے ہیں، صلہ رحمی نزدیک سے نہیں گزرا ہوا ہوتا. ہمیں اپنے حالات کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے معاملات کی طرف دیکھنا چاہیے. میں نے جو مختصر سی گفتگو کی احادیث مبارکہ آپ احباب کے آگے رکھی، ان سب میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آقا علیہ السلام سب سے بڑھ کر سب سے وزنی چیز میزان میں غلاموں کو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا میرا سب سے زیادہ قرب. گھر میں جا کر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دروازہ ایسا رکھو کہ جو آئے اس کو کچھ جو بھی دے سکو دیتے چلے جاؤ. یہ مقام اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے آگے جب عرض کی کہ ایسا قرب آپ کا کیسے ملے گا، جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی بھی یتیم کے جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی خیال کرنے والا نہیں، کوئی اس کا حالات کو سے واقف ہوتے ہوئے اس سے نگاہ پھیرنا، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے. آپ علیہ السلام کو غلاموں کو فرمایا کوئی بھی یتیم اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا تمہارا کام ہے، اور میرا یہ قرب تمہیں دینا یہ میرا کام ہے. اس حوالے سے میں نے اکثر و بیشتر اس حدیث مبارک کو بیان کرتے ہوئے یہ جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے، نہ جنازے محفوظ ہیں،
نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ بازار محفوظ ہیں. کیا کرتے ہیں لوگ؟ کس طرح ان کو گمراہ کر دیا گیا. بیلٹ باندھتے ہیں بازار میں، مسجد میں، جنازے میں، کسی جگہ جا کے وہ اپنے آپ کو اڑاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے شمار بے گناہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. کتنے بچے یتیم. آپ کو یاد ہے یہ پنڈی میں اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یہ پیٹ لائن میں جب ہوا تھا، آپ پنڈی کے رہنے والے ہیں، میں نے دنیا کے کئی گوشوں میں یہ بات جانی کہ ادھر پڑا ہوگا اگلے دن اخبار میں آپ نے کہ ایک یتیم بچہ کسی فوجی افسر کا، اس سے کسی صحافی نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ بچ گیا تھا اس مسجد میں. اس نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ نماز سے جمعہ پڑھنے گیا تھا مسجد میں، مسجد نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا، میں کبھی مسجد میں نہیں جاؤں گا. یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ یہود و حنود کے ایجنٹ ہیں، یہ اسلام دشمن ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات اس سے بالکل ہٹ گئی ہیں. ہمارا دین آقا علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق سے کہتا ہے، اور یہ بم باندھ کے کہتی ہے اس طرح یقین کا پروپیگنڈا ہے. کس کو نہیں پتا اسی کیوں اتنے بولے پڑ جاتے ہیں؟ اگر کسی کو نہیں ہے اسی بڑے جو منارا دی اچھے سے چار ادھر کالی بیٹھے چپ کے بچے کی دیا کہ قرآن پڑھائے گا خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے. ہوتے نہ ایمان کو سلامت رکھو. یہ جو ان کو اس انداز سے سکھایا جاتا ہے، اس طرف لے جایا جاتا ہے. آپ ادھر ہی رہنے والے ہیں، پاکستان کے باشندے ہیں، آپ کو پتا ہے جتنے پکڑے گئے دہشت گرد کسی نہ کسی جگہ سے اس کا تعلق ہوا. یہ سب ان لوگوں کی کارروائی ہے کہ جو بچے کی بات میں کر رہا تھا اس سے کیا کہا کہ اب میں کبھی مسجد میں نہیں جاؤں گا. اور اس حدیث مبارک کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں جو میں بیان کر رہا تھا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایسے کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. اب رسول اللہ فرمائے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا اسے میرا یہ قرب ملے گا. آپ فرماتے ہیں یتیم کے سر پہ جس نے ہاتھ رکھا اسے میرا یہ قرب ملے گا. اور جو اتنے لوگوں کو یتیم کرنے کا سبب بنتا ہے وہ جنت کا تصور بھی کر سکتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ دین میں رکھیں، اس کو سمجھ کے رکھیں. یہ بڑا حساس موضوع انہوں نے چھیڑا جس میں نے مختصر سے گفتگو آپ سے کی کہ یہ ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے محلوں میں نظر رکھیں، اپنے گھروں پہ نظر رکھیں. یہ جو ہمارے درمیان کالی بھیڑیں پیدا ہوتی ہیں جنہوں نے آج تک کسی پولیس چوکی پہ حملہ کرتے ہیں، کیا یہ اسرائیل کی پولیس کری ہے؟ کیا کسی فوجی بیرک پہ جا کے حملہ کرتے ہیں تو کیا یہ انڈیا کی فوج ہے؟ کیا کسی بازار میں جا کے کرتے ہیں تو کیا ادھر سکھ سب بھی کرتے ہیں؟ سب کے سب مسلمان جدھر شکار ہوتے ہیں مسلمان، بدنامی کا سامنا کرتے ہیں مسلمان. مسلمان کمیونٹی جو باہر بستی ہے ان کے لیے مشکلات ہر جگہ. تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا دین خوبصورت سلامتی کا دین جو آقا علیہ السلام کے خوبصورت اخلاق، آپ کی خوبصورت تربیت، آپ کی خوبصورت تعلیمات سے پھیلا. ہم جب ان محفل میں بیٹھے ادھر سے اٹھے تو ہمارے دلوں کی کیفیات تبدیل ہو. ہم اپنے آقا علیہ السلام کے فرمودات کو سمجھیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اور اس خوبصورت جہاں کچھ گمراہ لوگ بدبو پھیلا رہے ہیں وہاں ہم اپنے آقا علیہ السلام کے خوبصورت دربار پاک کی خوشبو پھیلائیں. اللہ کریم اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھتا ہے. اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ آپ کے اور میرے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں زندہ رکھے تو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، پکی اور پختہ محبت میں موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں. اللہ تعالیٰ اپنے بے پناہ کرم کے ساتھ اس محفل کو سجانے والوں کو نوازے، اس محفل میں آنے والوں کو نوازے، کسی کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ رکھے. سب اب آپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے.
کسی یہودی کو بے گناہ یا کسی ہندو کو یا کسی سکھ کو. ہمارا دین تو سلامتی کا دین ہے. ہمارے ہی خوبصورت دین کی تعلیمات ہیں. ایک انسان مومن کے نہیں, مسلمان نہیں, ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے, اور ایک انسان کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچا لینا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا وضعف بلائنا ومن جانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. يا إلهي محمد هذه المقدسات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسنان. ربنا وجعلنا من لدنك وليا ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا احي لنا من أمرنا رشدا. ربنا احي لنا من أمرنا رفقا. ربنا احي لنا من أمرنا مرفقا. وآتنا منياتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنت حميدي في الدنيا والآخرة. أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في وحد السيان لكن وجاء بفضلك وحبيبك العالى أنك وأطمئن بعياننا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحبك وحب نبيك العالى ولا تخيبنا من بابك يا أحكم الحاكمين. اے کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خوبصورت محفل میلاد پاک سجانا نے مقدر کے سجانا اس محفل جتنے آدھر سب کی اپنی بے پناہ رحمت اللہ نواز دین و دنیا کامیابی عطا اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا حرم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب. حرمة النبي سيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.